آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ آیت اللہ خامنئی کے ایڈوائزر کے دمشق پہنچتے ہی اسرائیل نے کی ایئر اسٹرائک، 3 لوگوں کی موت۔ اسرائیلی میڈیا میں چرچا ہوئی تیز، حزب اللہ سے جنگ جیت پانا بے حد مشکل، جنگ نے اسرائیل کو کر دیا کنگال، سینکڑوں ہوٹل اور دکانیں ہوئی بند، ہزاروں بے روزگار کرانتی ویروں کے حالات نالے کی گیس سے پکوڑے تلنے جیسے۔ IRGC کی بڑی وارننگ، جلد ملے گی اسرائیل کو سب سے بڑی چوٹ، نصر اللہ کے نام سے شروع کی ملٹری ڈرل۔ یمنی ہاؤتھیز نے دیا اسرائیل کے خلاف گراؤنڈ آپریشن کا اشارہ، یمنی لیڈر نے عرب حکمرانوں کو لتاڑا۔ اور روس کی فوج کو ملے فلموں میں استعمال ہونے والے درجنوں نقلی اور پرانے ٹینکس، کیسے ہوگا ان کا استعمال، یہ راز ہے بے حد خاص۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ 14 نومبر 2024 ہے آج، آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن، دنیا بھر کی خبریں تھوڑا دیر سے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر، تفصیل سے بڑی خبروں سے کریں شروعات۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بے حد خاص ایرانی آفیشیل کی سیریا کی کیپٹل دمشق میں وزٹ شروع ہوتے ہی، یعنی ان کے دمشق پہنچتے ہی اسرائیل نے دمشق میں 2 ایئر اسٹرائکس کر دیں۔ اس حملے میں 3 لوگ مارے گئے، ان کی خبر ابھی ملی ہے اور یہ بڑی خبر ہے، یہ سب جگہ نہیں ہے۔ یدیوت انوت کے مطابق IDF نے دمشق کے المسے کوارٹر میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا جس میں کم سے کم 3 لوگ مارے گئے اور 9 زخمی ہو گئے۔ سرکاری سیریا میڈیا ہاؤس ہے سیریا کا، جو سنا ہے نیوز ایجنسی، اس نے یہ کہا ہے کہ 2 عمارتیں حملے کی چپیٹ میں آئی ہیں۔ یہ حملہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے ایک سینئر ایڈوائزر کی دمشق میں وزٹ شروع ہونے کے فوراً بعد ہو گیا۔ یہ لبنانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اسپیشل مشن پر سیریا کا دورہ کرنے پہنچے ہیں خامنئی صاحب کے ایڈوائزر۔ کیا وہ مشن ہے اسپیشل؟ آئی ڈونٹ نو۔ اسرائیل کے اس حملے کا نشانہ وہ تھے یا اس کا مقصد کچھ اور تھا، فی الحال یہ صاف نہیں ہو سکا ہے۔ اس حملے کی خبر دوستو تب آئی جب اسرائیل نے بیروت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا کہ بہت حملے کیے، اور یہ حملے تب ہوئے جب ایک جو ایئر کرافٹ تھا، ایک پلین جو تھا وہ رن وے پر ٹیک آف کی تیاری کر رہا تھا، تب یہ حملے شروع ہوئے۔ لبنان کی بات ہوئی ہے تو پھر ہم جیروسلم پوسٹ کی خبر دیکھ لیں۔ ان کا جو دعویٰ ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس نے لگ بھگ حزب اللہ کے 30 ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور یہ سب کچھ دہیہ میں ہوا ہے، بیروت میں ہوا ہے، اور جو ہے پہلے ہی دہیہ علاقہ جو بیروت کے باہری علاقوں میں آتا ہے، صبوب میں آتا ہے، وہاں سے لوگوں کو مکانات اور علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی گئی تھی اسرائیلی ایئر فورس کی طرف سے، کہا تھا اگر جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے ایئر اسٹرائک شروع کر دیں، رن وے کے قریب بھی بالکل جو ہے ایئر اسٹرائک ہوئی ہے۔ یہی بتاتا ہے کہ انہیں سویلینز کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑی تباہی مچی ہے۔ میں نے جو لبنان کے ویڈیو دیکھے ہیں آج، اتنے زبردست یہ لوگ میزائل اور ایکسپلوزیو استعمال کر رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ آس پاس 100 150 200 میٹر میں کسی کا بچنا جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا۔ خیر، لبنان کی زمین اسرائیل کی سب سے ایلیٹ ملٹری بریگیڈ گولانی بریگیڈ کے خون سے سنی ہوئی ہے۔ لبنانی زمینوں نے گولانی بریگیڈ کا خون سوکھ رکھا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا میں چرچا تیز ہے، اور یہ چرچا یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے وکٹری پانا آسان نہیں ہے، جیت ممکن نہیں ہے لبنان میں، کچھ بھی کر لیں، جس حساب سے چل رہے ہیں نہیں جیت پائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا ہے there is no end in sight of the war for the war۔ جنگ کا انت ہوتا نظر نہیں آ رہا، جنگ کا کوئی آخر دکھ نہیں رہا ہے، اور جو بات چیت ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ اسرائیلی میڈیا نے سوال کھڑے کیے ہیں کہ یہ جو نارتھ کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، پناہ گزین ہو گئے ہیں، ان کو گھر واپس کب بھیجا جائے گا؟ کب وہ دن آئے گا؟ کیا جنگ کا کوئی دن ہے، طے ہے کہ اس دن ختم ہو رہی ہے؟ نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سنک سوار رہی کہ جنگ سے ہی ہمیں حزب اللہ کو ہرانا ہے اور جیتنا ہے، تو یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس جنگ کا سرا نہیں ہے، یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا ہر چیز کو بھاپ رہا ہے جسے حکومت اور ملٹری اپنی عوام سے چھپا رہی ہے۔ بڑے نقصان ہو رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو 2 بار دن میں ان 5 6 فوجیوں کی، اسرائیل کی فوجیوں کی تصویر دکھائی، 19 سے 21 سال کے تھے وہ لڑکے، سارے مارے گئے، جنگ لڑنے بھیج دیا انہیں۔
اور حزب اللہ کے لڑاکے ویل ٹرینڈ، وہ لوگ زمین پر گوریلا وار کے ماہر ہیں. انہوں نے گھیر کر مارا، پہلے لالچ دیا، عمارت میں بلایا، پھر ٹنلز میں سے نکلے، پھر شکار بنایا. خیر، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ جیتنا مشکل ہے. 90 ہوٹل بند ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے. المائدین کی اگلی خبر، 90 ہوٹل بند ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو نوکری سے نکالا جا چکا ہے. اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے. یہ ہوٹل کیوں بند ہوئے ہیں اسرائیل میں؟ کیونکہ ان کی اکنامی تباہ ہو گئی. اب چکر یہ ہوا کہ ہر وقت جب اوپر سے ڈرون اڑیں گے، راکٹ اڑیں گے، تو پھر پلین تو اڑیں گے نہیں دوسرے ممالک کے، وہ ٹورسٹ تو آئیں گے نہیں اڑتے ہوئے قبضائے ہوئے فلسطینی علاقوں میں ٹورزم کرنے کے لیے. تو وہ سب آ نہیں رہے ہیں. دنیا بھر کی ایئر لائنس نے اپنی ایئر لائنس بند کر دی ہیں. ہوٹل انڈسٹری ٹھپ ہو رہی ہے. ٹھپ ہو رہی تو بھیا خرچہ کہاں سے چلائیں؟ ہے نہیں. تو ایسا تھوڑی نا ہے. انہوں نے نکال دیا. کئی لوگوں نے آپدا میں افسر تلاش لی، جیسے ایل کی سٹوری ہم نے کل دکھائی تھی، اسرائیل کی سب سے بڑی ایئر لائن. انہوں نے ٹکٹ کا ریٹ ہی آسمان پہ پہنچا دیا، کیونکہ اکیلے اندھم کانے راہ جائیں، بولے ہمارے پاس سفر کرنا ہے تو ہماری حساب سے کرنا پڑے گا، کھڑے ہو کے جانا پڑے گا تو کھڑے ہو کے جانا پڑے گا کہہ دیں گے. تو یہ سب چل رہا ہے. تو ہوٹل انڈسٹری پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہے. 90 ہوٹل بند ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، کرانتی ویر بن گئے ہیں. آپشن وہی حالات ہیں جیسے ہمارے یہاں رائے دی جاتی تھی کہ نالے سے گیس نکلتی ہے، پکوڑا تلنا بھی کاروبار ہے. ہو سکتا ہے نیتنیاہو انہیں بھی وہی سب کچھ مشورے دیں، کیونکہ یہ بڑے پیٹ پالنے کے بڑے اچھے ذریعے ہیں. تو 90 ہوٹل، 20% جو ہیں ابھی ایکٹیو ہیں. اس میں بھی کئی لوگوں کو نوٹس دیا ہوا ہے، کئی کی سیلری کٹ گئی، کورونا کال یاد آ رہا ہے. یہ وہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جنگ بیت نہیں رہی اسرائیل کے لوگوں. بہت لوگ کہتے ہیں ارے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کے پاس بہت پیسہ ہے. جنگ ہوتی ہے، کوئی ترم خواہ ہو کہ پھلن خواہ ہو، سب کو جھیلنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے ایک بھی میزائل جب چلتی ہے اس کا کوئی نوٹ نہیں چھاپ رہا ہے، کما رہا ہے. کب تک فنڈ کیجئے گا سر؟ اور جنگ کو عام عوام بھی بھگتتی ہے، چاہے وہ اسرائیل کی ہو چاہے لبنان اور غزہ کی ہو. خیر چھوڑو، ابھی تو بہت ڈیٹا تھا اس میں، ہم بتا بھی دیتے ہیں آپ کو. ایک ڈیٹا تو یہ بتا دیتے ہیں کہ 43% جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو بین گورین ایئرپورٹ ہے تل ابیب کا، 43% وہاں بزنس ٹھپ ہو چکا ہے، کیونکہ فلائٹس باہر کی آ نہیں رہی. IRGC نے کیا کہا ہے؟ IRGC کے جو چیف ہیں حسین سلامی، انہوں نے کہا ہے کہ بدلہ ہم لیں گے اور بہت جلد لیں گے، اور بہت تگڑی تمہیں چوٹ پہنچائیں گے، بہت تمہیں زخم ہوگا، آئے آواز آئے گی. اور جو ہے میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ یو ول ریسیو پینفل بلوز، ایسے دردناک تمہیں ہم جو ہے نا ایسا بدلہ دیں گے. اور انہوں نے یہ جو بول رہے تھے وہ اصل میں نصر اللہ نام سے ایک کامبیٹ مینیور شروع ہوا ہے، ملٹری ڈرل سمجھ لیجیے آسان بھاشا میں. اس میں جو ہے یہ بول رہے تھے جمعرات، نصر اللہ کے نام سے یہ سب ہو رہا ہے. اور ان کا وی ول فائٹ یو ٹو دا اینڈ اینڈ ول ناٹ الاؤ یو ڈومینیٹ دا ڈیسٹنی آف مسلمس. کہا کہ ہم تم سے آخر تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، اسرائیل سے کہا، اور تمہیں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرنے دیا جائے گا. چلیے ہم آپ کو کچھ اور خبریں دکھا دیتے ہیں جلدی. جو حوتھیز کے لیڈر ہیں سید عبد الملک الحوتھی، وہ جمعرات کو بیان دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے عرب رجیم کو، عرب ممالک جتنے بھی ان کے حکمرانوں کو لتاڑا ہے. کہا کہ آپ لوگوں کے جو ایکشن ہیں، آپ لوگوں کی جو کہتے ہیں نا آپ کی جو سستی ہے اور آپ کی جو خاموشی ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل کے ظلم غزہ اور لبنان کے لوگوں کے خلاف بڑھتے جا رہے ہیں. اور آپ نے اسرائیل کے ایکشن آف ٹیررزم کو کنڈیم ہی نہیں کیا. ارے اس کی نندا تو کر دیتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ آتنکوادی کارروائی ہے، یہ الحوتھی کا کہنا ہے. اچھا، ان کے موومنٹ کے یہ تو سپریم لیڈر تھے وہاں کے، یمن کے، اپنے حوتھی موومنٹ کے، انصار اللہ موومنٹ کے. ان کے جو پولیٹیکل موومنٹ کے ایک اور ممبر ہیں، انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ حوتھیز بہت جلدی گراؤنڈ آپریشن اسرائیل کے خلاف شروع کر سکتے ہیں. وہ کس کی زمین پر ہوگا؟ لیبنان پہنچیں گے یہ لوگ، کیا کریں گے؟ یہ کئی بار چرچا ہو چکی، کیونکہ یہ میں نے آپ کو پچھلا ویڈیو دکھایا، بڑی ڈیٹیل میں دیکھیے گا جا کے، بہت آپ کو کھول کے رکھا ہے سامنے. اور ان کا جو نام ہے وہ حزام الاسد ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہم ہوا میں صرف میزائل اور ڈرون سے نہیں لڑیں گے، وہاں تک کہ ہماری لڑائی محدود نہیں رہے گی، اب فیس ٹو فیس مقابلہ ہوگا. اب اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ پچھلا ویڈیو آپ دیکھ لیجئے.
तो जल्दी से हम इसे ख़त्म करते हैं। 405 दिन हो चुके हैं गज़ा पर हमले होते हुए। 405 दिन में 43,736 लोग इजरायली बमबारी में मारे जा चुके हैं। 1,03,370 लोग अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जिसे देखकर लोगों को शर्मा जाना चाहिए, लेकिन किसी को शर्म है कि मगर उनको आती नहीं, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, मैंने एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी पढ़ी रूस के बारे में कि मॉस्को फिल्म स्टूडियो ने दर्जनों टैंक यूक्रेनी फौज को डोनेट कर दिए और इसकी जानकारी जाकर पुतिन को दी गई। और इनमें जो है T-55S टैंक हैं, PT-76S टैंक हैं। ये सब रशिया आर्मी को पहुंचा दिए गए हैं। ये इतने पुराने टैंक हैं कि 70 और 80 के दशकों में बनी हुई फिल्मों में भी यूज़ किए गए थे। लेकिन ये रूसी मिलिट्री किस तरीके से यूज़ करेगी, इसकी वजह तो डोनेट करने वाले ने बेहद ख़ास बताई, लेकिन बताई नहीं। क्या वजह है बड़ी ख़ास, कैसे यूज़ होंगे, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। रशिया के लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो है, उसने दर्जनों ये सोवियत एरा के टैंक इन्हें जो है वो डोनेट किए हैं रशियन आर्मी को। ये फिल्म के सेट में यूज़ होते थे प्रॉप्स की तरह, जैसे प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ रखी होती हैं वैसे उस तरह से यूज़ होते थे। कोई खड़ा हो इस पर बात कर रहा है, कोई कर रहा है आओ निकल आओ छप्पड़ सिंह, ऐसे करके जो है CEO जो इस स्टूडियो के हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ये बताया। मोस फिल्म के नाम से ये स्टूडियो है जिन्होंने ये टैंक्स डोनेट किए हैं और इसमें मिलिट्री व्हीकल्स भी इनके पास हैं। इनके पास कुछ ऐसे भी टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स हैं जो दूसरी फ़ौजों के, विदेशी फ़ौजों के दिखते हैं, यानी जैसे समझिए अमेरिका का होगा, जर्मनी का होगा। ये वो तमाम लोग हैं, ये तमाम पार्टीज़ हैं जो यूक्रेन को टैंक वगैरह से मदद कर रही हैं। तो मेरी समझ में कहीं आया, ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के इलाके में उन्हीं के जैसा टैंक लेके घुसे कि हाँ देखो हमारी दोस्त पार्टी आ गई और उसके बाद जाके बूम ठोक दिया, ऐसा तो नहीं होगा, इसीलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। या फिर ऐसा कि ऊपर से जब सैटेलाइट से इमेज ली जाती है कहाँ कहाँ पर दुश्मन की तैनाती है, दर्जनों ऐसे खड़े कर दिए और कहा कि अरे बड़े टैंक लगा रखे हैं यार पुतिन ने, वहाँ तो उधर से निकलना मुश्किल है। तो किसी ना किसी तरीके से, बहरूप के तरीके से इनका इस्तेमाल हो सकता है। मोस फिल्म के CEO कारेन शाकरनारोज हैं, इन्होंने $61,000 भी इससे पहले रूसी फ़ौज के लिए डोनेट किए थे मदद के लिए। कुछ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि भाई कुछ नकली टैंक हैं, कुछ पुराने टैंक्स हैं। रूसी आर्मी में इसका होगा क्या, तो मुझे लगता है धोखा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। सलामत रहिए, खुश रहिए।